السلام علیکم دوستوں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکیں؟ چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا ٹی ایل پی والے ہوں یا اورنگزیب فاروقی صاحب ہوں، اور جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز میں کامیاب کیوں نہ ہو سکیں؟ یا پھر وہ علماء جن کے کردار اور عزت کی وجہ سے ان علماء کی بہت زیادہ عزت تھی لیکن ان کو الیکشنز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ ان تمام مذہبی جماعتوں اور علماء کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے ان کو پرائورٹی دی گئی اور ان کو الیکشن میں کامیابی ملی، لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے دوستوں، کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت ہے اس کو عوام ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اس کو حکمران یا اپنا لیڈر دیکھنے کے لیے عوام تیار ہی نہیں ہوتی؟ تو کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مذہبی جماعت کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کو ووٹ کم دیتی، دوسری جماعتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی پارٹی کے، ان کو ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں؟ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ 20-22 سال پہلے کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ عوام الناس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کہ مائنڈ چینج کیے جا رہے ہیں، ان کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ ایسے علماء جن کی بہت زیادہ عزت ہے اپنے علاقے میں یا جہاں وہ رہتے ہیں اس معاشرے میں، لیکن عوام جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے علماء سے صرف اور صرف دینی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے علماء کو حکمران یا لیڈر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں عوام اپنے علماء جو دین کا نالج رکھتے ہیں ان علماء کو سیاسی حوالے سے اپنا لیڈر یا حکمران نہیں ماننا چاہتی؟ آئیے جانتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں۔ آج سے تقریباً 24 سال پہلے اسلامک فنڈامنٹلزم کے حوالے سے ایک ریسرچ ہوئی، اور یہ ریسرچ کس نے کی؟ ایک ادارہ ہے رینڈ کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس نے ریسرچ کی، اور 2004 میں بھی انہوں نے ایک ریسرچ کی جس کا ٹائٹل یہ تھا ہاؤ کین ویسٹ کاؤنٹر ریڈیکل اسلام، یعنی مغرب کس طریقے سے جو لوگ اسلامک سوچ رکھتے ہیں ان کو کس طرح ہرا سکتا ہے اور عوام کو کیسے ان سے دور کر سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلا حصہ جو تھا وہ تھا فنڈامنٹلزم، وہ لوگ جو اسلامک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا حصہ تھا ٹریڈیشنلسٹ، جو کہ ہمارے علماء ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر علماء کو عوام سے دور کر دیا جائے، ان کے درمیان عوام اور علماء کے درمیان تقسیم ڈال دی جائے، یعنی ان کو الگ الگ کر دیا جائے۔ فنڈامنٹلسٹ وہ علماء جو سیاست میں موجود ہیں ان کو بھی بدنام کر دیا جائے اور ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ ان علماء کو جو سیاست میں موجود ہیں ان کو کرپٹ قرار دیا جائے تو عوام الناس ان کے مخالف ہو جائے گی اور ان سے دور ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے ہمیں ٹریڈیشنلسٹ علماء سے مسئلہ ہے جو سیاست میں موجود ہیں، یہ علماء امریکہ کی پالیسی کو پاکستان میں تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل پر کام کیا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کے ذہن علماء سے متنفر کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے گئے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، تقاریر کے حوالے سے، اور بھی بہت سے طریقوں سے پروپیگنڈے کیے گئے وجہ سے عوام علماء سے متنفر ہو جائے۔ ایک علماء جو عالم دین ہے، دین کا سارا علم جانتا ہے، وہ نمازیں پڑھا سکتا ہے، مسائل جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم عوام ان علماء کو اپنا حکمران یا لیڈر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب ہم عوام کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ اسلامک کنٹریز ترقی ہی نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوستوں، یہ آپ کی اور میری سوچ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلامک کنٹری جس میں ریلیجنز کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں وہ کنٹریز ترقی نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں ایسے حکمران آئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان میں 3-4 سال سے علماء کی حکومت ہے، وہ کنٹری جس میں 40 سال تک جنگ رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بنسبت ڈالر جو افغانستان میں وہ سستا ہے، اور اس کے علاوہ مہنگائی بھی اگر کمپیئر کر لیں پاکستان سے، وہاں مہنگائی کم ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی کنٹری میں جنگ چھڑتی ہے یا کسی قسم کی بھی ایسا سسٹم ہوتا ہے تو وہ کنٹری بالکل ڈاؤن ہوتی ہے، وہ کنٹری بالکل ترقی اتنی جلدی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ 3-4 سال سے آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جو علماء کی حکومت آئی ہے اس میں مہنگائی بھی اتنی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ڈالر بھی پاکستان سے وہ سستا ہے وہاں پر۔ تو یہ جو سوچ ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سوچ بالکل جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ مائنڈ ہمارا مغربی کنٹریز نے بنایا ہوا ہے۔ امریکہ نے عوام الناس کو علماء سے متنفر کر دو، تو اس حوالے سے یہ علماء کی حکومت نہیں ایکسیپٹ کریں گے، علماء کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے۔ اگر اسلام نافذ ہوتا ہے یا دین اسلام تخت پر آتا ہے
تو ہم لوگوں کی خیر نہیں ہے، یعنی اس حوالے سے تمام کنٹریز جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 کے الیکشنز میں یا جو بھی الیکشن جتنے بھی ہوں ان میں علماء جو ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، ان کو سپورٹ نہیں کی جاتی، ان کو سیاست میں آگے آنے نہیں دیا جاتا۔ اس کی بڑی یہی وجہ ہے کہ مغربی کنٹریز کا مقصد یہی ہے کہ جو اسلام ہے، دین اسلام، اس کو اوپر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تھی اصل وجہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ مغربی کنٹریز یہی کہتی ہیں کہ تمام اسلامک ملک ہیں، ان کے جو علماء ہیں ان کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے، عوام کے حوالے سے خلاف کیا ہوا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔